میں ہوں عامر سے، اور آج کے ویلاگ میں ہم کچھ بات کریں گے ان 3-4 اہم سوالات پر کہ جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں بڑے زور و شور سے قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ سوال نمبر 1 تو بڑا سب کے سامنے ہے، واضح ہے کہ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آئین کے مطابق 60 سے 90 روز میں ہوں گے یا ان میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا حکومت اتحاد جو ہے اس کی تمام سیاسی جماعتیں وہ کیا انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ اس میں سے کوئی ایسی قوت ہے جو چاہتی ہے کہ انتخابات میں ذرا سی تاخیر ہو جائے؟ تیسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اسے ہاتھ پیر باندھ کر انتخابی میدان میں اتارا جاتا ہے یا اس کو بالکل باہر رکھا جاتا ہے یا اس کو کھل کر کھیلنے کی اجازت ہوگی؟ اور اسی سے منسلک ایک بہت ہی اہم سوال کہ کیا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان وہ اگلے انتخابات میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، یا دیگر سیاستدانوں کی طرح انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ انتخاب میں حصہ لیں؟ اب یہاں پر میں نے جو بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے اور اکراس دا ڈیوائڈ کیے، حکومت اتحاد میں بھی اور اس سے جو اپوزیشن ہے، جو لوگ اس سے باہر ہیں، ان سے بھی، تو ایک بات میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت بڑی غیر یقینی فضا ہے۔ اگر عام حالات ہوں یا یہ ہمارا ملک عام سا ملک ہو تو غالباً ہمیں یہ سوال ہی اٹھانا نہ پڑے کہ جناب انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر آئین کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد اسمبلیوں کی مدت پورے ہونے کے بعد انتخابات ہوں تو جناب پھر ہونے چاہیے، اس پہ تو کسی شک شبے کی بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا بڑا خاص لوگوں کا ملک ہے تو یہاں کوئی بات جو ہے عام طریقے سے نہیں ہوتی ہے، نارمل طریقے سے نہیں ہوتی ہے، یہاں پر ہر چیز پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے، گو کہ وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیز جو ہیں وہ اپنے وقت پر تحلیل کی جائیں گی، 12-13 اگست کو نہیں ہوں گی اسمبلیاں۔ تو یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے یہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نگراں سیٹ اپ کیسا ہوگا، اور کیا جو بہت ساری قیاس آرائی ہیں کہ نگراں سیٹ اپ جو ہے کیا مزید کہتے ہیں 3 ماہ سے زیادہ جا سکتا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اب جو میری بات ہوئی، سب سے پہلے میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ ایک پی ڈی ایم میں اتحادی جماعت ہے، نون لیگ کے بڑی قریب ہی ہے، کراچی سے تعلق نہیں ہے اس کا، بلوچستان سے تعلق ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ جناب ہمیں یقین نہیں ہے، اور ہمیں یقین نہ ہونے کی 2-3 انہوں نے وجوہات بتائیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو ایک کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کا جو خدشہ ہے وہ بدستور ابھی تک قائم ہے، گو کہ پی ٹی آئی کی جو فرسٹ ایئر ہے وہ اب کہتے ہیں چھوڑ کے جا چکی ہے پارٹی، اس کی جو کہتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر ہے جو کہ ان کا کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں کسی بھی انتخابات میں، ان کے ورکرز ہوتے ہیں، علاقے کے جو بااثر افراد ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے خصوصاً رورل کانسٹیٹوئنسیز میں۔ تو وہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، یا تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے، اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، یا وہ ڈر کے سہما ہوا بیٹھا ہوا ہے اور میدان میں نہیں اتر رہا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اچھا اس میں لیکن پھر بھی بعض قوتوں کو جو ہے حکومت اتحاد میں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جناب یہ کافی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جب تک عمران خان کسی بھی طرح سے میدان میں ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہی کی حد تک کیوں نہ ہو، تو وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، تو ان کو جو ہے ان سے نمٹنا بہت ضروری ہے، ان کا سیاسی منظرنامے سے ہٹنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک یہ بڑا ان کا خیال ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خود نون لیگ کے اندر جو اس وقت ہے کہ 2 اسٹریمز چل رہی ہیں، اور نون لیگ میں بھی معاملات سیٹل نہیں ہیں۔ اس میں ٹھیک ہے کہ دونوں بھائی بظاہر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، لیکن ان کے اندر جو ہے ایک کمپٹیشن جاری ہے، ایک ان میں مقابلہ جاری ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ جو ہے اگلی مرتبہ پھر خود وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ میں ایک تاریخ رقم کروں 4تھی بار وزیر اعظم بن کر۔ سوال یہ بھی ہے کہ پنجاب میں کون ان کا نامنی ہوگا جو کہ وزیر اعلیٰ بنے گا، تو ان چیزوں پہ بھی سیٹلمنٹ نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ وہ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ انہیں نواز شریف صاحب کی پوری سپورٹ حاصل ہو۔ تو یہاں پر جو ہے ایک آپ کو ذرا سا اس کے اندر نظر آتا ہے کہ سوالیہ نشان ود ان پی ایم ایل این بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں یہ صورتحال نہیں ہے، وہاں پہ کلیئرٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی انتخابات کو وقت پر ہونا چاہیے، لیکن نون لیگ کے اندر غالباً یہ سوچ ہے۔ پھر میری ایک نون لیگ کے ایک سینئر رہنما سے بات ہوئی، ایک زمانے میں وہ بہت قریب ہوا کرتے تھے شریف خاندان کے، آج کل ذرا سا مجھے لگتا ہے کہ کچھ دوریاں واقع ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ جناب یہی وقت ہے انتخابات میں جانے کا، اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جناب اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اپنی کمزور ترین پوزیشن پر ہے، اس کے جو رہنما ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں بہت سارے، عمران خان جو ہیں شدید دباؤ کا شکار ہیں، اس کے ورکر جو ہیں وہ نکل نہیں رہے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ وقت ہوگا کہ اس وقت الیکشن ہوں، اور ان کو ایک بڑی حد تک جو ہے پی ٹی آئی آن دا روپس ملے گی، اور وہاں پر یہ جو ہے نون لیگ اپنا اثر و رسوخ دکھا سکتی ہے پنجاب کے اندر۔ کیونکہ ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر 3 ماہ کی جگہ 6 ماہ مل جاتے ہیں
تو ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی مزید کمزور ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ری آرگنائز ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کی راہ وہ اپنے لیے نکال دے اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ جینے کا تھوڑی بہت اسپیس بنا سکے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ وہ بالکل سیدھی نہیں چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اعتماد کی کمی آپ کو دونوں طرف نظر آتی ہے۔ تو یہ آرگومنٹ بالکل جو ہے ایک کہتے ہیں کہ واضح ہے، نون لیگ کے اندر دو جو خیال ہیں کہ وقت پر بھی ہونے چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا پارٹی کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مناسب وقت نہیں ہے، نواز شریف صاحب آئیں، اپنے قانونی معاملات سے نمٹیں، اس کے بعد جناب ان کو کیمپین چلانے کا موقع ملے، لوگوں کو موبلائز کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ بے شک ان کے کارکن اور ان کے لیڈرز چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اپنی جگہ پر اب تک بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا مضبوط ہے اور مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ مزید وقت چاہیے ہوگا اس پورے شہر کو توڑنے کے لیے جو عمران خان نے پنجاب کی سیاست میں ملک کے دیگر علاقوں کے اندر تاریخ کیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تشویش پنجاب اور کے پی میں ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، بلوچستان میں اس نے اپنے ساتھ کئی سرداروں کو ملا لیا، پھر وہاں پہ جو اپنی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ اچھا اثر و رسوخ ہے۔ پھر ایک اور لوگ کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی جو نئی جماعتیں بنی ہیں آئی پی پی، اب وہ بن تو گئی ہے لیکن ان کو وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکیں، مینیفیسٹو ہو، تنظیم سازی کر سکیں، وقت نہیں ہے۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، اس کے پاس بھی جو ہے اس کو وقت چاہیے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے، تو وہ بھی غالباً تیار نہ ہوں۔ اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کا اصرار ہے کہ جی نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، نئے سینسس کے مطابق ہو، اور اگر نئے سینسس کا آپ کھول دیتے ہیں مطلب ہے کہ باکس جو ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ڈیلے ہوگا۔ لیکن جو میرا اپنا تجزیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں موسٹ لائکلی وہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہی ہوں گے۔ اس کی دو تین میرے لیے آرگیومنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں 3 کی جگہ 4 مہینے کر دیں، 5-6 مہینے کر دیں، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اگر پی ٹی آئی جو ہے مطلب ہے کہ جتنا اس کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں گے، اور مزید 3 ماہ کے اندر نگراں حکومت کے دور میں جو ہے وہ آپ جو ہے عمران خان کے اوپر، جو بھی میں آگے بھی بات کروں گا کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں سر پیر نکل آئے گا، گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے، غالباً اگر تیز چلایا جائے پہیے کو تو ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اور جو لوگوں کو سپٹمبر کا بھی انتظار ہے، اور تو یہ سب چیزیں بالکل امکان میں ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ اڑے گی نہیں کہ جی انتخابات ڈیلے ہوں، کیونکہ اس کے خلاف پہلے ہی پی ٹی آئی جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہے، اور جو کہتے ہیں اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غالباً نہیں چاہتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی پلیئرز کے ساتھ جائے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہے گی کہ ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ویسے ہی اس وقت جو ہے چپکلش چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے ایک پورا اپنے پروپیگنڈے کا رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہوا ہے، تو مزید جو سیاسی جو گروپس ہیں ان کو جو ہے ناراض کرنا جو ہے اس وقت سوٹ نہیں کرتا۔ تو پھر جو کھیل جو ہوگا، جو ڈیسائسو فیکٹر ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ دو بڑی جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، اس میں موسٹ لائکلی وہ 90 روز میں چاہیں گے کہ انتخابات میں چلی جائیں، کیونکہ صرف ایک ڈومیسٹک حالات ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف نے جس طرح سے آپ کو لون دیا ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح کہا ہے کہ جی پہلی قسط آپ کو مل گئی ہے، دوسری قسط آپ کو نگراں حکومت کو ملے گی، اور تیسری جو ہے نئی منتخب حکومت کو ملے گی۔ پھر جو مغربی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل رہے اور اس کو جو ہے پٹری سے اترنے نہ دیا جائے کسی بھی پریٹیکسٹ کے اندر۔ ای یو اس کے اوپر بات کر چکا ہے، تو اس کی کاسٹ ہوگی، اور اگر آپ انتخابات نہیں کراتے، وہ جو ہے ایک زیادہ مسئلے کی بات ثابت ہو سکتی ہے اس بات سے کہ جی انتخابات جو ہیں وقت کے اوپر ہوں، کیونکہ وقت کے اوپر جو اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال ہے تو اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ اگر عمران خان بے شک ان کے کیسز کنکلوڈ نہ بھی ہوں تب بھی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ان حالات کے اندر، جبکہ ان کا تنظیمی اسٹرکچر کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، وہ بہت زیادہ افیکٹو قوت کے طور پر آ سکیں گے۔ پھر جناب ہم آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اگلے انتخابات میں ہوگی نہیں ہوگی، اسے کھل کر کھیلنے دیا جائے گا یا نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ ایک میرے کسی باخبر شخصیت سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی اگلے جو انتخابات ہیں اس میں بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا ایک کوٹیبل کوٹ دیا، ان کا کہنا تھا کہ جی بالکل بیلٹ پیپر پہ تو بلہ ہو سکتا ہے لیکن گراؤنڈ پہ بلہ نہیں ہوگا، اور ان کا تجزیہ یہ ہے یا ان کی پیشگوئی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والے غالباً ہر حلقے میں موجود نہ ہوں۔ لیکن شہروں کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے
کہ شہروں کے اندر کوئی اور ڈائنامکس ہوتی ہے، لیکن ہماری زیادہ تر جو نشستیں ہیں وہ دیہی علاقوں میں ہیں۔ دیہی علاقوں میں کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس ہوتی ہے، اور وہاں پر علاقوں کے بڑوں کا، برادری کا بہت زیادہ جو ہے اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اس میں پھر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا کہ جی لوگ پولیٹیکل پارٹی سے صرف لوئل ہوتے ہیں۔ وہاں یہاں دیکھتے ہیں کہ جی فلاں خاندان کس کے ساتھ چلا گیا، فلاں جاگیردار کس کے ساتھ چلا گیا، خان کس کے ساتھ چلا گیا، ٹھیک ہے، ہماری برادری کہاں پہ کھڑی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں عموماً اس وقت اس طرف جاتے ہیں جس طرف وہ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ ہے۔ اگر انہیں ہواؤں کے رخ جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف نظر آئے گا تو پھر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پاس تو سیٹس بھی تھی۔ کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس اکثریت تھی، اور جب انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کیا تو ان کا میئر آنا چاہیے تھا جماعت اسلامی کا، لیکن نہیں آیا، اور کیونکہ چیزیں جو ہے مینج ہو گئیں۔ اسی طرح آپ نے کشمیر میں دیکھا کہ جناب جب وہاں پر تبدیلی آئی تو پھر وہاں پہ پی ٹی آئی ڈسپائٹ ہیونگ میجورٹی سیٹس وہ وہاں پر جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لا سکے۔ یہی چیز ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھی۔ تو ہماری وہاں کی جو ڈائنامکس ہیں، آپ اس کو کہیں کہ جی غیر جمہوری عمل ہوا، مینج نہیں کیا گیا صحیح طرح سے، لیکن یہ چیزیں بالکل اس چیز کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو گڑبڑ ہوئی وہ یہ، جو میں آگے چل کے بھی بات کروں گا، کہ انہوں نے اپنا جو ہے بہت زیادہ اوور پلے کیا اپنے کارڈ کو، اور جو ان کو مہم جو ہوئی ان کے ساتھ 9 مئی والی، وہ ان کو جو ہے لے ڈوبی۔ اور اب صورتحال یہ کہ الیکشن ڈے مینجمنٹ کے لیے ان کے پاس کارکنوں کیا وہ جنب غفیر نہیں ہے، اور وہ جو کینڈیڈیٹس زمان پاک کے سامنے لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے تھے وہ آپ کو کھڑے ہوئے آج نظر نہیں آتے۔ گو کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لوگ ان کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں بالکل سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ علی اب 9 مئی سے پہلے کوئی اور صورتحال تھی پی ٹی آئی کی، اور 9 مئی کے بعد کچھ اور ہے۔ اچھا، اب اسی سے جڑا ہوا سوال آ جاتا ہے کہ عمران خان ہوں گے اگلے الیکشنز میں، مطلب ان کو اجازت ہوگی کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں، یا وہ نہیں لے پائیں گے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا جس کا اندیشہ ہے، یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا جس کا اندیشہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جی حکومت اور جو طاقتور حلقوں کے بظاہر عزائم آپ کو نظر آتے ہیں وہ یہ کہ جی مائنس عمران خان ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ ان کے نزدیک عمران خان نے بقول جو ان کے ناقدین ہیں، انہوں نے ہر سرخ لکیر کو، ہر ریڈ لائن کو جو ہے انہوں نے عبور کیا ہے، اور ان کی جو مہم جو ہوئی تھی، خصوصاً جو ان پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے پاکستان آرم فورسز کے خلاف، اس کی جو لیڈرشپ کے خلاف ایک بڑا سسٹین پروپیگنڈا کیا جو بالکل مختلف رہا ہے ماضی میں ہونے والے پروپیگنڈا سے۔ نون لیگ نے بھی کیا، شریف خاندان نے بھی کیا، زرداری صاحب نے بھی کیا، لیکن اتنا تواتر سے نہیں کیا، اور اس پر اتنی زیادہ موبلائزیشن نہیں کی جتنی عمران خان نے کر ڈالی۔ تو یہ چیز لوگوں کو کھٹک رہی ہے۔ پھر سائفر کے معاملے کو آپ نے دیکھا کہ حال کے دنوں میں دوبارہ سے زندہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو مہم جوئی ہوئی، اور جو ہمارے فارن ریلیشنز کو ایک طرح کے بقول ان کے اوپر جو الزام لگتا ہے عمران خان پہ کس ٹیک پہ لگایا گیا، وہ ایک اور بات ہے۔ تو وہ جو اوور پلے کیا عمران خان نے اپنا، انہوں نے اوور اسٹیمیٹ کیا اپنی مقبولیت کو، وہ چیز جو ہے میرے خیال میں اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ والا کام جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا یا اریسٹ کا، وہ موسٹ لائکلی جو ہے نگراں حکومت کی زیر نگرانی ہو، اور اس وقت تک آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں بھی چینج آف گارڈ ہو چکا ہوگا۔ اور حالانکہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ عدالت کوئی بھی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا منصفانہ فیصلہ کرے گی اور اپنے تسلسل کو برقرار رکھے گی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ والی جو سپریم کورٹ ہے یہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کری عمران خان کو، اور غالباً آگے جا کر ان کے ساتھ یہ صورتحال نہ ہو، تو وہاں پر یہ بھی ان کے ساتھ ایشو ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، عمران خان کی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن آنے والے دن جو ہیں ان کے لیے بہت سخت ہوں گے، اور جو ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا پوسچر تھا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ایسے مشیر تھے جن کے کہنے پہ تھا، اور جو کہا کرتے تھے ہاکس کے جی مطلب ایک اسٹینڈ لیا جائے، اس پہ نام لوگ مجھے پی ٹی آئی کے جو بعض دوست بتاتے کہ اعظم سواتی صاحب پیش تھے، شیریں مزاری صاحبہ پیش تھیں، مراد سعید صاحب ایک نوجوان لیڈر ہے پی ٹی آئی کے، وہ پیش تھے، اور بھی کچھ ایک دو نام اور ہیں، لیکن یہ ایڈونچرزم جو تھا یہ میرے خیال میں گلے پڑ گیا۔ اور جو عمران خان کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ جناب مقابلہ جو ہے پی ڈی ایم سے نہیں ہے، مقابلہ جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو وہاں پر ایک بہت زیادہ مس کیلکولیشن ہوئی، کہ جو بھی سمجھتا ہے پاکستان کے پاور میٹرکس کو سمجھتا ہے، اسے سمجھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک جو ہے ہمیں جا کے پرووک کرنا ہے، اور کہاں پہ جا کے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں عمران خان کچھ بھی نہ کرتے، ذرا سا صبر کرتے، تو آپ دیکھیے الیکشن تو آ گئے،
اور اگر وہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا اور ذرا سا وہ کہتے ہیں ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے تو چیزیں خود بخود ان کے حق میں چلی جاتی. لیکن وہ جو بے صبرا پن ہوا یا جو ان کا ایک وہ ہوا کہ جنہوں نے پرووک کیا, ایک مہم چلائی, وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کامیابی کے 100 باپ پیدا ہو جاتے ہیں اور ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ مشکل میں ہے تو ہر آدمی تنقید کر رہا ہے. اور جو ان کا منصوبہ بندی تھی کہ ڈیزالو کر دیا پروونشل اسمبلیز کو, قومی اسمبلی سے نکل آئے, آج جب ہم ہائنڈ سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیصلہ بھی ان سے غلط سرزد ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جی روڈ ٹو ہیل از آفن پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. تو یہی کچھ جو ہے عمران خان کا بے شک کوئی بھی نیت ہو اور سمجھتے ہوں کہ جی میں بالکل آئینی کام کر رہا ہوں, لیکن وہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.